یہ کہ کراچی میں کوئی عزت والی اور محفوظ ٹرانسپورٹ خواتین کے لیے موجود ہی نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے خواتین کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو ٹرانسپورٹ مہیا بھی کی جائے اور تحفظ بھی فراہم کیا جائے، تو اس لیے اس بدترین صورتحال سے یہ شہر دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس شہر کو ایک بلدیاتی منتخب ادارہ ملے، بعض پارٹیاں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فرار کا راستہ اختیار کریں اور الیکشن بلدیاتی نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں اور کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں جو پٹیشن موجود ہے، اب ایک مرتبہ پھر پہلے ایم کیو ایم تھی، اب پاکستان تحریک انصاف بھی، ان کا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک پٹیشن اس لیے ہے کہ الیکشن کرائے جائیں ہائی کورٹ میں، اور دوسری پٹیشن اس لیے فائل کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ کرائے جائیں۔ تو یہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ہی کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک پارٹی اس طرح کی حرکت کیوں کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایم کیو ایم یہ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جس طرح پورے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، اسی طرح سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کی کسی چیز میں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام پیسوں کا حساب ہونا چاہیے، جس طرح ہم کے الیکٹرک کے فارنزک آڈٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ ہماری سندھ حکومت کا 14-15 سال کا فارنزک آڈٹ ہو جائے تو سب پتہ چل جائے گا کہ ترقیاتی فنڈ کہاں گیا، یہ تعلیم کا فنڈ کہاں گیا، یہ صحت کا فنڈ کہاں گیا۔ اتنی کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی، اور ایمرجنسی میں بھی یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت تو لوگ ڈوب رہے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو نالوں میں ڈوب رہے ہیں۔ اس وقت پورا شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ تقریباً یہ 1.5-2 مہینے ہو گئے بارشوں کا اس پہ لائے ہوئے۔ اس میں تو برساتی نالے صاف کر دیے جائیں۔ اب جائیں ان 64 نالوں کو دیکھیں جہاں پر اس وقت بھی گندگی پڑی ہوئی ہے، سیوریج کا پانی اس میں ڈلا ہوا ہے، اور غلاظت کی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ، اور جب بات کرو تو الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہنگامی حالات کا نفاذ ہونا چاہیے اور فوری طور پر ہنگامی طور پر جو ہے وہ ان تمام راستوں کو کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ بارش کا مزید بھی پھیلانا بھی باقی ہے۔ دوسری بات بہت اہم ہے اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، بچے اور بچیاں، ان کے لیے حکومت نے لازمی کر دیا ہے کہ وہ ڈومیسائل بنوائیں، اور اس کے نتیجے میں کرپشن، لوٹ مار اور لوگوں سے اضافی چارجز وصول کرنے کا دھندا ڈی سی آفیسز میں ہو رہا ہے۔ یہ شہر کے لوگ ہی ان کو اس طرح کے ملیں، ہمارے بچے نہ ان کو تم صحیح سے تعلیم دو، نہ ان کو روزگار دو۔ یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان ہمارے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی سہولت دینے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، اور وہ اب داخلہ بھی لینا چاہیں تو ان کے لیے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ کیا جواز ہے اس بات کا کہ میٹرک کے بعد آپ ڈومیسائل بنوا رہے ہیں؟ اس وقت کون سی ایسی ضرورت ہے؟ انٹرمیڈیٹ کے بعد تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں اس وقت اس فیز میں ہوتا ہے آدمی کہ وہ خود اب شناختی کارڈ بننے کی عمر میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن میٹرک کے بعد ڈومیسائل بنانے کی کیا تک ہے اس وقت؟ اور آپ کو ڈومیسائل کی اتنی پرواہ کب سے ہو گئی؟ آپ تو ویسی جعلی ڈومیسائل کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، آپ نے 2 نمبر کام کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اس وقت سندھ میں، اور آپ اس وقت صرف اس لیے کہ ڈی سی آفیسز میں دھندا شروع کیا جائے، بچے اور بچیاں خوار ہوں، ان کے ماں باپ خوار ہوں، اور ان کو اضافی پیسے دے کر جو ہے وہ یہ ڈومیسائل کے پروانے آپ جاری کریں۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ میرا واضح مطالبہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنے کا یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر کے داخلوں کے لیے ڈومیسائل جو ہے وہ مانگا جائے اور اس کو بنوانا لازم قرار دیا جائے۔ اس پر ہم احتجاج کریں گے اگر انہوں نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا، پھر انہیں مجبوراً بند کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس وقت شہر میں جو صورتحال موجود ہے، اس میں ہم ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ ہم نے تو یہ پٹیشن دی کہ پہلے کر دیا جائے، لیکن اب ظاہر ہے کہ آج تاریخ ہو گئی ہے 11 اور اب 28 تاریخ میں 17 دن باقی ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے بارش کو جواز بنا کر وہ 4 اور 5 دن اور 6 دن بھی ڈیلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 1 مہینہ 4 دن ڈیلے کیا
تو مجھے اندیشہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جس کے نتیجے میں یہ بلدیاتی الیکشن آگے بڑھیں. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے اور ہائی کورٹ میں بھی کیا ہے، اور ہم اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کر کے میڈیا کے ذریعے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بیلٹ پیپر جو چھپ چکے ہیں آج سے 1.5 مہینہ پہلے یا مہینہ پہلے، ان بیلٹ پیپروں کو ڈسکارڈ کیا جائے، ضائع کیا جائے، اور نئے کلرز میں نئے بیلٹ پیپر چھاپے جائیں، اس لیے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. پچھلے اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور وہ آر اوز تک چلے گئے، اور ہم کو معلوم ہے کہ یہاں پر کیا نظام ہے. تو ان کی سیکیورٹی کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے نئے بیلٹ پیپر شائع کیے جائیں اور پرانے بیلٹ پیپر کو ضائع کیا جائے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے. ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب کو برطرف کیا جائے. ویسے تو پرفارمنس کی بنیاد پہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کی کیا پرفارمنس ہے. مرتضی وہاب تو ایک سامنے کی شکل ہے، پیچھے جو دھندا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے. لیکن انتخابی اعتبار سے تو بہت واضح طور پر، اور میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا. اسی سے ان تمام خیالات کو تقویت ملتی ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ میں پیپلز پارٹی کا ایک ایکسٹینشن ہے، سندھ حکومت کا ایک ایکسٹینشن ہے. تو نہ وہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کر رہے ہیں، اور اب تو جھنڈے لگا لگا کر کام کرنے کا اتنا چلن ہو گیا کہ جو ایم کیو ایم اتحادی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی، پہلے تو پیپلز پارٹی ہی جھنڈے لگا رہی تھی، اب تو ایم کیو ایم نے بھی جھنڈے لگا کے کام کرنے شروع کر دیے. تو اتنا کھلے عام وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو قبول کر رہا ہے. میں حیران ہوں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے کوئی ذہن بنا چکے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہونا چاہیے اور حکومت کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عوامی رائے کو اس طرح سے کچل نہیں سکتے. انہوں نے ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، انہوں نے حلقہ بندیاں اپنی پسند کی ہوئی ہیں، اور وہ تمام تر مینز استعمال کر رہے ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود شہر میں ایک واضح رائے عامہ موجود ہے، اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اس الیکشن میں جماعت اسلامی کا میئر اور جماعت اسلامی کی پوری بلدیہ آئے. اور یہ بات ہمارا دعویٰ نہیں ہے. جتنے پولیٹیکل اوپینین کو ناپنے کے سائنسی سرویز ہو سکتے ہیں تو تمام اداروں کے پاس وہ موجود ہے کہ اس وقت ایک ہی بات ہے کہ جماعت اسلامی اس شہر میں ایک مرتبہ پھر بلدیہ کا نظام سنبھالے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی اس کی مزاحمت کی جائے گی، اور اس کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا. الیکشن ہونا چاہیے اور شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے. امن و امان قائم رکھنے کے لیے آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت فوج اور رینجرز کا تعین پولنگ اسٹیشنز پر ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ. اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لوگ مسائل سے